الحمد لله الذي هدى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه الذين هم نجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أفضل أمتي من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين.
سیالکوٹ کا ایک معیاری بہترین اور شاندار ادارہ مدرسہ قرۃ الفرقان کا یہ سالانہ پروگرام اور تقریب ہے۔ ابھی آپ کے سامنے فارغ ہونے والے حفاظ کرام نے اپنے آخری سبق کی تلاوت کی۔ ادارہ کے بانی محتمم حضرت مولانا قاری محمد منیر فرقان صاحب زیدہ مجدہم نے ہمارے عزیز مولانا رانا محمد عرفان صاحب کے توسط سے یہاں کی تقریب میں حاضری کے لیے حکم فرمایا، اور میں اس سے اپنے لیے خوشبختی سمجھتا ہوں کہ اس بابرکت محفل میں مجھے بھی شرکت کی سعادت حاصل ہوئی۔ اللہ تعالی ہم سب کی شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سیالکوٹ ڈویژن کے مسئول وفاق حضرت مولانا محمد سجاد صاحب زیدہ مجدہم نے بھی مختصر سے وقت میں اپنے خیالات کا اظہار فرمایا۔ جتنے بھی علماء کرام معززین علاقہ یہاں پہ تشریف فرما ہیں، میں سب کو اس پرنور تقریب میں شرکت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس ادارے میں قرآن کریم حفظ کرنے والے حفاظ کرام کو، ان کے والدین کو، ان کے اعزاء کو اور ان کے اساتذہ کو اور اس ادارے کے محتمم صاحب کو بالخصوص مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان ساری کاوشوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے۔ میرے دوستو، قرآن کریم کے حوالے سے تقریب ہے اور ادارہ بھی قرآن کریم کی تعلیم دے رہا ہے۔ یہ اللہ کا شکر اور اس کا فضل اور اس کا کرم ہے کہ آج سے 1-2 صدی پہلے نہیں، 1400 صدیوں پہلے جو کتاب سرزمین عرب میں نبی مکی و مدنی ہاشمی و قرشی ابطحی کے سینے پہ اتری تھی، آج وہ کتاب دنیا کے کونے کونے میں موجود ہے۔ صرف موجود نہیں ہے، کتابوں میں بھی ہے، سکرینوں پر بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر امت کے جوانوں، بزرگوں اور بچوں کے سینوں میں بھی محفوظ ہے۔ اس کتاب کا سینے سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن لکھ کے نہیں بھیجا، کہا تو اسے کتاب ہے، اس نے کتاب بننا تھا، لیکن اللہ نے کتاب لکھ کے نہیں دی ہے۔ فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب ہے، کوئی شک ہے اس میں؟ بولیے، کتاب کہاں تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کو تورات لکھ کے دی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل لکھ کے دی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور لکھ کے دی ہے، باقی انبیاء کرام آدم علیہ السلام ہو، ادریس و شیس علیہ السلام ہو، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام ہو، انہیں صحف دیے ہیں لکھ کر۔ حضور کو لکھ کر نہیں دی، سینے میں اتاری، سینے۔ میں نے آیتیں پڑھی ہیں، فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ
علی قلبک لتکون من المنذرین. بھیجنے والا رب العالمین ہے، لانے والا روح الامین جبریل امین ہے، اور اس ذات پہ اتاری ہے وہ رحمت للعالمین ہے. اور اتاری کہاں ہے؟ علی قلبک لتکون من المنذرین. اے میرے حبیب، ہم نے اس کتاب کے اتارنے کے لیے آپ کے دل کا اور آپ کے سینے کا انتخاب کیا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالی نے انسانوں کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے اسے ذروں کی شکل دی اور ہر آدمی کے دل کو جھانکا. ہر آدمی کے دل کو. ابھی آپ بیٹھے ہیں، اللہ ہمارے دل کے مخفی رازوں سے واقف ہے کہ نہیں؟ بولیے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. وہ آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے اور سینوں کے بھید بھی جانتا ہے. ہم نہیں جانتے میرے برابر میں بیٹھنے والے کے دل میں کیا ہے. الہی آبرو رکھنا، بڑا نازک زمانہ ہے. دلوں میں بغض رکھتے ہیں، بظاہر دوستانہ ہے. وہ جانتا ہے کہ نہیں؟ ہمارے دلوں کو کون جانتا ہے؟ اور ایک بات سن لیجئے، اللہ تعالی جس چیز کو بڑی گہرائی سے اور بڑی باریک بینی سے دیکھتا ہے وہ میرا اور آپ کا عمل نہیں ہے، وہ میرا اور آپ کا رنگ نہیں ہے، وہ میری اور آپ کی نسل نہیں ہے، وہ میری اور آپ کی قوم اور برادری نہیں ہے، وہ میری اور آپ کی دولت نہیں ہے. اللہ جس چیز کو دیکھتا ہے وہ میرے دل کی گہرائی ہے. فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، اسے کیا ہے؟ صورتیں بنائی کس نے ہیں؟ فی ای صورت ما شاء رکبک. اللہ ہماری صورتیں دیکھے گا، وہ ہمارے حسن کو دیکھے گا. وہ تو بنانے والا ہے، وہ تو خود حسن ازلی ہے، اسے کیا پڑی ہمیں دیکھے. ایک حدیث میں آتا ہے، آپ لوگ تھکے ہوئے لگتے ہیں میرے خیال میں. کیوں جی؟ تھکے تو نہیں بیٹھے؟ یا ویسے سٹائل یہی ہے؟ تھکانے کے لیے تو نہیں آیا، آپ کو جگانے کے لیے آیا ہوں. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالی جنتیوں کو ساری نعمتیں دے کے پوچھیں گے اور کی چاہیے. کیوں جی؟ سیالکوٹ والوں کسی کے ہاں جائیں، کریم بھی ہو، سخی بھی ہو، مہربان بھی ہو، دسترخوان پہ طرح طرح کے کھانے بھی چنے ہوئے ہوں، آ کے پوچھتا تو ہے نا پھر ہور کی چاہیے جی. پوچھتے ہیں کہ نہیں؟ دسو یار. اللہ تعالیٰ بھی پوچھیں گے اور میرے بندے اور کیا چاہیے؟ کئی ساری باتیں ہیں. کہیں گے اے اللہ میاں سب کچھ مل گیا ہے اور کچھ نہیں چاہیے. اللہ کہے گا سنو، اب میں تمہارے اور اپنے درمیان جتنے بھی حجابات ہیں وہ ہٹا دیتا ہوں، اب تم سارے براہ راست مجھے دیکھا کرو گے، براہ راست دیکھا کرو گے. اور حدیث میں ہے جب جنتی اللہ تعالیٰ کو دیکھ کے آئیں گے اپنے گھر،
گھر کون ہوئے گا گھر دے وہ کہنے کہ تسی کتوں آئے ہو کہڑے بیوٹی پارلر تو ہو کے آئے ہو تسی کہو گے یہ تھوڑا کم ہے ساڑا کم نہیں ہے ارے تسی بڑے سونے لگ رہے ہو کی لایا ہے تسی تو جنتی کہیں گے ہم کسی بیوٹی پارلر سے ہو کے نہیں آئے ہم نے تو ابھی نے اللہ کا دیدار کیا ہے اور جنت کی ساری نعمتوں کی لذت ایک طرف دیدار باری تعالیٰ کی لذت ایک طرف اسے کیا پڑی ہے ہمیں دیکھنے کی جڑا اپی اتنا سونا جدی مثال نہیں جو حسن جو خالق حسن ہے جس نے یوسف جیسا حسین پیدا کیا جس نے مصطفیٰ جیسا حسن و جمال کا ایسا پیکر پیدا کیا ہے کہ زمین و آسمان جس کی مثال لانے سے قاصر ہے پنجابی کا شاعر کہتا ہے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا رب قلم توڑ دیتا اگر وہ دیکھتا ہے ہمارے دل کو دیکھتا ہے کسے دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں ازل میں انسانوں کے دلوں کو دیکھا جھانکا ابھی بھی جھانک رہا ہے اسے سب دلوں سے پاک اور صاف دل جو نظر آیا وہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نظر آیا سبحان اللہ پھر اللہ نے حضور کو اس تطہیر قلب پر اس صفائی صدر پر چن لیا نبوت کے لیے بھی ختم نبوت کے لیے بھی رسالت کے لیے بھی اور ختم رسالت کے لیے بھی میرے دوستو ختم نبوت امت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ ہے اور آپ کے ضلع میں حساس علاقے پائے جاتے ہیں دنیا کی کوئی طاقت ہمارے ایمان کو متزلزل نہ کر سکے ہمیں اپنی ذات کا اور دوسرے کی ذات کا اتنا یقین نہیں ہے جتنا مصطفیٰ کی ختم نبوت پہ یقین ہے قرآن کریم میں ہے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله اگر ہم قرآن کو کسی پہاڑ پہ اتارتے تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا کتنے بچے حافظ ہوئے ہیں 28 کل کتنے ہوئے ہیں ماشاءاللہ اس ادارے کے کل مولانا منیر فرقان صاحب نے اس سال آپ کے 28 بچوں کے سینوں میں قرآن ڈال دیا ہے انسٹال کر دیا ہے اور 500 سے زائد بچوں کو حافظ بنا چکے ہیں کسی بچے کے سینے کو سر کو ہاتھ کو قرآن نے کچھ کہا ہے سوال ہے میرا آپ سے قرآن تو کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله اگر ہم قرآن کو پہاڑ پہ اتارتے سخت ہے نا پہاڑ تو یہ ریزہ ریزہ ہو جاتا میرا سوال یہ ہے کہ قرۃ الفرقان میں 28 بچے حافظ بنے اب انشاءاللہ آنے والے رمضان میں مصلی پہ کھڑے ہو کے الحمد سے والناس تک قرآن بھی سنائیں گے انہیں تو کچھ نہیں ہوگا کسی کو ہوا ہے تو پہاڑ پہ اترتا وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا بات سمجھ نہیں آتی سوال سمجھے ہیں آپ کیوں جی اگر آپ سوال سمجھے ہیں تو پھر جواب دیں اگر سوال نہیں سمجھے پھر جواب کیوں ضائع کریں ہاتھ کھڑا کریں جو سوال نہیں سمجھے ہیں دوبارہ کر لیں سوال دوبارہ سن لیں قرآن کریم خود کہتا ہے اگر میں پہاڑ پہ اترتا تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا لیکن حافظ
قرآن سارا سینے میں سمو لیتا ہے، اسے تو کچھ نہیں ہوتا؟ یہ ہے سوال، سمجھ گئے؟ جواب کے لیے تیار ہیں؟ توجہ کیجئے گا۔ ریزہ ریزہ پہاڑ کیوں ہوتا؟ اس لیے کہ قرآن کریم صرف کتاب اللہ نہیں ہے، یہ ساتھ میں کلام اللہ بھی ہے، اور کلام متکلم کی صفت ہوا کرتا ہے، اور وہ اللہ ذوالجلال والکبریاء ہے، اس کا جلال اتنا ہے، طور پہ تھوڑا سا ڈالا تھا، آج تک بھی ریزہ ریزہ ہے کہ نہیں؟ بولتے نہیں؟ جانتے ہو نا اللہ پاک نے موسیٰ کو دیا تھا ایک موبائل، موسیٰ دل کرے ہیلو ہیلو کر لیا کرنا، کیوں جی؟ تو موسیٰ کی اللہ تعالیٰ سے ہیلو ہیلو ہوتی تھی، میں آپ کی زبان بول رہا ہوں محسوس نہ کیجئے گا، تو ہیلو ہیلو ہوتی تھی، اور جب ہیلو ہائے ہو تو پھر اگلا کام جانتے ہی ہے نا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی ارنی انظر الیک، اور کسی نبی نے نہیں کہا، کسی نبی نے نہیں کہا اے اللہ دکھا اپنا چہرہ، ایک موسیٰ نے کہا۔ وجہ واضح ہے، انہیں شرف ہم کلامی عطا کیا تھا، جب آواز سنی تو دیکھنے کے تو دل خود بخود کرتا ہی ہے نا۔ ربی ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين۔ اللہ میاں نظر تو آؤ، نظر تو آؤ، کیوں؟ آپ کی آواز میں اتنا مزہ ہے، دیدار میں کتنا مزہ ہوگا۔ اللہ پاک نے کہا موسیٰ بس میں نے آواز سنوا دی ہے، اسی پہ اتفاق کرو، اور ہاں اگر تم ضد کرو، نبی لاڈلا بھی ہوتا ہے نا، تو پھر میں یوں کرتا ہوں، طور پہ تھوڑی سی تجلی ڈالتا ہوں، یہ طور اگر میرے جلال و جمال کی تجلی کو برداشت کر گیا فسوف ترانی، پھر تم بھی دیکھ لو گے۔ لیکن جب اللہ نے جب اس طور پہ اپنی تجلی ڈالی، وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ تو یہ ہے قرآن، رب کی تجلی طور پہ پڑے، وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، تو قرآن تو رب میں سے نکلا ہے، یہی جلال قرآن کریم کے اندر ہے۔ جس پہاڑ پہ پڑتا ہے، جلال ربانی کتاب نہیں لاتا، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لیکن توجہ، ادھر جلال ہے، ادھر مدینے میں آمنہ کا لال ہے، ادھر جلال ہے، ادھر جمال ہے، وہ سراپا جلال، ادھر سراپا جمال۔ جبریل امین لوح محفوظ سے قرآن لے کے آ رہا ہے، جلال ہے، ساتویں آسمان پہ جلال ہے، چھٹے پانچویں چوتھے تیسرے دوسرے پہلے پہ جلال ہے، آسمان دنیا پہ جلال ہے، نیچے آیا مدینے کے اندر جلال ہے، ادھر جمال ہی جمال ہے۔ سیالکوٹ میں فلٹر مشینیں ہوتی ہیں، فلٹر تھوڑا پانی کوڑا کے میٹھا ہے، دسو ویسے سنیا تو ہے نا فلٹر، کیوں جی؟ کھاری پانی ہوتا ہے، کڑوا ہوتا ہے، ادھر سے آ رہا ہوتا ہے، اندر سے فلٹر ہوتا ہے، ادھر سے نکل رہا ہوتا ہے، بہترین تازہ صحت مند میٹھا ہو جاتا ہے۔ اگر فلٹر مشین کڑوے پانی کو میٹھا کر سکتی ہے، اور میرے مصطفیٰ کے سینے نے قرآن کے جلال کو جمال سے نہیں بدلا ہوگا؟ جلال ہے۔ اگر اس حالت میں طور پہ آتا ہے، کسی بشر پہ آتا ہے، ہو جاتا ہے ریزہ ریزہ،
لیکن مجھ پہ تجھ پہ نہیں اترا، مصطفیٰ کے سینے پہ اترا ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا علی قلبک لتکون من المنذرین، حضور کے سینے پہ اتارا ہے، اور حضور کے جمال نے اس قرآن کے جلال کو جمال سے بدل دیا ہے۔ اب میرے پاس جو پہنچا ہے تو حضور کے سینے سے ہو کے حضور کی زبان سے سن کے پہنچا ہے۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ اس ادارے نے، قرۃ الفرقان نے جو 28 بچے حافظ بنائے ہیں، یہ حافظ کیا بنائے ہیں؟ ان کے سینے کو حضور کے سینے سے جوڑ دیا۔ آج بھی گنبد خضرا کے نیچے میرے مصطفیٰ کا سینہ نور حکمت سے، نور ہدایت سے، علم و حکمت سے، قرآن و حدیث سے بھرپور ہے۔ جو بھی حدیث کا، قرآن کا حافظ عالم بنتا ہے، اس کا سینہ حضور کے سینے سے جڑ جاتا ہے۔ پھر میرے دوستو، دنیا کا ہر ہنر دنیا تک رہتا ہے۔ روح نکلنے کے بعد مرنے والا ڈاکٹر صاحب ہوتا ہے، بولو یار، مرنے والا آئی اسپیشلسٹ ہوتا ہے، منسٹر ہوتا ہے، کہتا غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بٹو کی تھی صدا، آج تم سے کیا کہوں، قبر کبھی پتا نہیں۔ لیکن یہ حافظ یہاں بھی حافظ ہے، قبر میں بھی حافظ ہوگا، معاشر میں بھی حافظ ہوگا، حضور کے شاگردوں میں شامل ہوگا۔ آج آپ نے سنا ہے، مولانا نے کہا ہے پڑھو، کل اللہ کہے گا پڑھو حافظ صاحب، اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، پڑھتے جاؤ، جنت کے درجوں پہ چڑھتے جاؤ۔ اور ایک حدیث میں ہے، جتنے درجے جنت کے ہیں، جتنی آیتیں قرآن کی ہیں، اتنے ہی درجے جنت کے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں 2 کلاسیں ہوتی ہیں، اکانومی کلاس، بزنس کلاس، فرسٹ کلاس، کتنا فرق ہوتا ہے۔ کیوں جی؟ سہولیات کا، مراعات کا۔ اور وہاں تو 6666 کلاسیں ہوں گی۔ یہ بچے، یہ جنہیں ہم کچھ سمجھتے نہیں تھے، یہ سب سے اپر کلاس میں ہوں گے، اونچی کلاس میں۔ اور طریقہ کیا ہوگا؟ اقرا ورتقی، اقرا ورتقی، حافظ جی پڑھتا جا چڑھتا جا، پڑھتا جا چڑھتا جا، پڑھتا جا چڑھتا جا۔ اور ایک روایت میں ہے، حافظ ایک آیت قرآن کی پڑھے گا، ایک درجہ اس کا بلند ہوگا، ساتھ میں درجہ ماں باپ کا بھی بلند ہو جائے گا۔ اور صدقے میرے اللہ، آپ کی رحمتوں پہ حافظ بچہ ہے، آیت یہ پڑھ رہا ہے، آپ کا کرم ہے کہ آپ نے درجہ اس کا بلند کیا، ساتھ میں ماں باپ کا درجہ بھی بلند کر دیا۔ جب آخری آیت پہ پہنچے گا، سب سے اونچا درجہ، اور اس سے اوپر نبیین کا درجہ ہوگا، سجدے کھبے دیکھے گا، ماشاءاللہ ابا جی بھی نال نے، اماں جی بھی نال نے۔ مزہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ پھر اللہ میاں ان سے کہے گا، حافظ صاحب اج اے انعام ہی تانوں دین لگا، تواڈے خاندان دے کچھ تے لوکی جنت جا رہے نے، اللہ نے تے فیصلہ کرنا ہے نا، کوئی سفارش نہیں، کوئی دباؤ نہیں، کوئی رشوت نہیں، تنے تنہا اللہ فیصلہ کرے گا، اور حق والے کو پورا پورا حق عطا کرے گا، جسے چاہے گا بخشے گا، جسے چاہے گا نہیں بخشے گا۔ اللہ کہے گا حافظ تیرے خاندان میں سے لوگ جہنم میں جا رہے ہیں، لیکن دیکھ میں تیرا یوں بھی حیا کر رہا ہوں، 10 لوگ میں نے تیری وجہ سے بخش دیے ہیں، یہ کھڑے ہیں، نام تو بتاتا جا، جنت میں ہم بھیجتے جاتے ہیں۔ پھر تسی کہے گا جی، اسی کہو گے جی اسی تے حافظ بڑھ نہیں سکتے، تو حافظ ماں باپ تے بن سکتے ہو نا۔ فرمایا البست تاج والدہ یوم القیامۃ ضوءہ احسن من ضوء الشمس۔ دستار بندی ہو گئی؟ ہو گئی؟ پگڑیاں واپس لو گے؟ کیوں حضرت؟
میں بھی سنبھال کے رکھی ہے یہ مدرسے والے حافظ بناتے ہیں، بنا کے پگڑی باندھ دیتے ہیں، کہتے بیٹا آپ کی ہوگی، یہ آپ کی ہے، گھر لے جاؤ۔ ماں بھی بیٹھی ہوتی ہے، باپ بھی بیٹھا ہوتا ہے، کہ لو جی محنت ایسی کی تھی، بچے کو سکول نہیں پایا، دکان نہیں لے گئے، ایسے بٹھایا، انہوں بننی پگڑی سانو نہیں بننی۔ اللہ کہتا ہے ٹھہر جاؤ، آؤ میرے کول، میں تمہاری دستار بندی کروں گا۔ کہہ دو سبحان اللہ یار، میں کروں گا۔ مولانا منیر فرقان صاحب نے تو کپڑے کی پگڑی سے کی تھی، میں نور کے تاج سے کروں گا۔ اور تاج نور کیسا؟ فرمایا ضوءہ احسن من ضوء الشمس، اس تاج کی چمک دمک سورج کی چمک دمک سے زیادہ اچھی ہوگی۔ اللہ پگڑی پہنائے گا، تاج۔ حضرت نے واپس نہیں لئی، اللہ واپس لے گا؟ دسو یار، گل دسو، پھر اس گل پوری کریے، پھر دعا کریے، اللہ واپس لے گا؟ نہیں لے گا۔ تو جب اللہ پگڑی پہنائے گا، یعنی تاج، پگڑی مینز تاج، تاج بھی نور کا، انہوں نے واپس نہیں لی، اللہ واپس لے گا؟ جب واپس نہیں لے گا، توجہ، پھر اللہ جہنم میں بھیجے گا؟ تو مجھے کہنے دیجئے، قیامت کے دن ان حفاظ کے سروں پہ، ان حفاظ کے والدین کے سروں پہ جو نور کا تاج ہوگا، وہ کہنے کو تاج ہوگا، حقیقت میں جنت کی سند ہوگی۔ آپ کا قریبی چرا ہے منڈی بہودین، یہ بچے ہمارے بچے ہیں نا، پیارے بچے ہیں نا، شرارتی بھی ہوتے ہیں جی ماشاءاللہ۔ منڈی بہودین کے ایک واقعہ سنا، ایک بچہ پڑھتا تھا، شام کو گھر آتا، امی سے کہتا، تسی پنجابی سمجھے ہو نا؟ بولو، تسی کہتے کو لکھنؤ تو آئے ہو کہ پنجابی نہیں سمجھتے؟ اپنی امی نو ہاں جی کی کہندے ہو؟ ہاں جی سارے پنجابی ہیں جی، پٹھان تو میں بھی کو نہیں۔ ماشاءاللہ موڑے امتیاز صاحب بھی بیٹھے ہیں، تسی مرے تے گئے ہو؟ ماشاءاللہ، یہ ہمارے ساتھی ہیں، بہت پیارے دوست ہیں، موڑے امتیاز ورک صاحب ہیں جی۔ تو وہ کہندا ماں، او ماں تاج تو پانا ہے جب مینوں پئی ہوئی، سمجھے مٹے دی گل؟ کہندا ماں تاج تو پانا ہے جب مینوں پئی ہوئی ہے، او تینوں کی جب پی گئی؟ کہندا پڑھ کے ویکھ کل سب دے کول کنی کرنی۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو کیا خیال ہے؟ فیصلہ کرتے ہو یا خواہش کے اظہار کرتے ہیں آپ؟ کس کس کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ قیامت کا دن ہو، میرے سر پہ بھی اور میری بیوی کے سر پر بھی نور کا تاج ہو؟ کس کا ارادہ ہے تو ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں۔ سب کا ہے؟ نسخہ بتاؤں؟ نسخہ کسی حکیم کا نہیں ہے، یا رستم کا جعلی نوس کا نہیں ہے، ابن سینا کا، اجمل خان کا نہیں ہے، کسی آرے غیرے کا نہیں ہے، اس ہستی کا نسخہ ہے کہ زمین اوپر آسمان نیچے ہو سکتا ہے، میرے مصطفیٰ کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اس ہستی کا نسخہ ہے، اللہ کی قسم لوہے کی لکیر مٹ سکتی ہے، میرے مصطفیٰ کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ نسخہ محمدی کا حاصل یہ ہے، او میرے امتی، رب نے اولاد دی ہے، رب نے بیٹا دیا ہے، رب نے بیٹی دی ہے، حافظ تو بنا دے، کل قیامت کے دن رب سے تجھے بھی اور تیری بیوی کو بھی نور کا تاج لے کے میں دے دوں گا۔ اب وہ ہاتھ کھڑے ہوں جو اس نسخہ پہ عمل کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ ادارے کی بہاروں کو ہمیشہ پر رونق رکھے، یہ ستارے چمکتے رہیں، یہ بہاریں آتی رہیں،
یہ خوشبوئیں مہکتی رہیں، دنیا کی ہر چیز بوسیدہ ہو جائے گی۔ قرآن میرے مصطفیٰ کے سینے سے نکلا ہے، قیامت تو آ سکتی ہے، قرآن کبھی بوسیدہ نہیں ہو سکتا۔ لم تنقطع عجائبہ، اس کے پڑھنے کی لذت ہے، اس کے سننے کی لذت ہے، اس میں غور و فکر کرنے کی لذت ہے، اس کو سمجھنے کی لذت ہے۔ میرے دوستو، میں آخر میں آپ سب کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہم بھی قرآن والے بنیں، ہم بھی اپنا قرآن صحیح کریں، ہم بھی اپنے قرآن کو اپڈیٹ کریں، ہم بھی اپنے قرآن کو چیک کروائیں۔ شوگر چیک کرواتے ہیں، کولیسٹرول چیک کرواتے ہیں، جگر کا، گردوں کا، پھیپھڑوں کا چیک کرواتے ہیں۔ کبھی حضرت کو قرآن سنا کے پوچھیں، حضرت دسو میرا قرآن کیسا ہے؟ لوگے حضرت فیس؟ کتنی فیس لوگے؟ چغتائی لیبارٹری، فلانی لیبارٹری، ہر لیبارٹری کا الگ رزلٹ ہوتا ہے۔ قرآن چیک کروا لو، اور ہر چیز اپڈیٹ ہوتی ہے، کیوں نہیں؟ دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ قرآن وہی ہے، قرآن وہی ہے۔ اور میں خیال وہ آپ کے علاقے کا تھا، وہ پتہ نہیں وزیر تھا کہ وزیر قانون تھا کہ کیا تھا، 5 باری شروع کی تھی، قل واللہ احد نہیں پڑھی گئی، یاد ہے کہ نہیں؟ یہ مدرسے ہیں، یہ ان کا کارنامہ ہے۔ میرے دوستو، سرکار نے 77-78 سال میں ایک حافظ نہیں بنایا، ہمارے حضرت نے 1 سال میں 28 حافظ بنا دیے۔ اور وفاق المدارس عربیہ پاکستان نے اس سال 1,16,000 حافظات بنائے ہیں۔ کوئی بجٹ نہیں ہے، کوئی سرکاری فنڈ نہیں ہے، تم تو روکنا چاہتے ہو، نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کی فیض کو عام اور تام فرمائے، ان بچوں کو اللہ تعالیٰ حافظ بننا مبارک فرمائے، ان کے والدین کو اس کے فضائل عطا فرمائے، اور آپ نے جو وعدے کیے ہیں اللہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پورا کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ دیکھ لو، یہ وعدہ جوش والا ہے کہ ہوش والا؟ دسو جی، ایسا سے کہہ رہے ہیں۔ ایک خان صاحب جی، سارے خان صاحب بیٹھے ہوں تو محسوس نہ کرن، انہوں نے بیان سنیا کسی جماعت والے دا، بڑے متاثر ہوئے کہ لکھو ہمارا 4 مہینہ۔ وہ گھر چلے گئے، خان صاحب بستر لاؤ، تم نے ارادہ کیا ہے کہ دیکھو ہمارا بات سنو پہلے، ہمارا بات یہ ہے جب ہم نے ارادہ کیا تھا اس وقت ہم جوش میں تھا، اب تو ہم ہوش میں ہے۔ میں کیا پوچھ رہا ہوں، تسی بھی جوشی چو کہ ہوشی چو؟ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔